اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے اذ جاءہم الہدی، جب کہ آ گئی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور نہیں روکا لوگوں کو استغفار کرنے سے ان کے رب سے، الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر اس بات نے روکا کہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین، طریقہ یا حالت یا معاملہ پہلے لوگوں کا، او تأتیہم العذاب، یأتیہم العذاب قبلا، یا آ جائے ان کے پاس عذاب قبلاً سامنے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ مشرکین مکہ نبی علیہ السلام دے دور دے اندر جڑے مشرکان کفار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفین، انہاں دے دو مطالبے ہیں۔ اگر تو سچا نبی ہیں تو فأتنا بعذاب علیم، تو پھر جس عذاب تو اسان ڈرا رہا نا کہ اگر میری اطاعت اور فرما برداری نہ کرو، میرے تے ایمان لے کے نہ آؤ تو اللہ دا عذاب آ جائے گا، تفأتنا بعذاب علیم، او عذاب لے کر کے آ۔ ایک مطالبہ۔ اور دوسرا مطالبہ انہاں دا کہ کوئی معجزہ دکھا، حالانکہ معجزات تو انہاں بڑے بڑے نبی علیہ السلام دے کولو ویکھ رکھیا، خود ذات پیغمبر بھی بہت بڑی معجزہ ہا انہاں دے سامنے۔ ایک قرآن بھی تا قیامت باقی رون والا ایک معجزہ ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی معجزات کو ویکھی کھڑے ہیں۔ معجزہ منگن دا مطلب یہ ہے کہ اساڑی مرضی مطابق جس طرح اسی چاہتے ہیں اس طرح دا سانو معجزہ وکھا، جس دا تذکرہ سورت بنی اسرائیل دی آیت نمبر 95 یا 93 دے اندر گزر چکیا۔ او معجزہ مراد ہے، یعنی ساڑھے منہ منگے معجزات۔ تیرا گھر سونے دا بن جائے، آسمان تو کوئی ٹکڑا گرے اسانو تباہ و برباد کر دے، تیرے واسطے کوئی کھجوراں دا انگوراں دا باغ ہوئے جس سے درمیان نہرہ جاری ہون، یا تو ساڑھے سامنے آسمانہ تے چڑھ جا اور پھر ساڑھی اکھا دے سامنے اللہ دے کولو ایسی کتاب لے کے آ جڑی اسی پڑھ رہے ہوئے، پڑھ سکتے ہوئے۔ تو یہ انہوں نے مطالبات ہیں دو۔ ایک مطالبہ اگر سچا پیغمبر ہے تو جس عذاب تو ڈرا رہا وہ عذاب لے کے آ، اور دوسرا اگر سچا پیغمبر ہے تو پھر ساڑھا فرمیشی معجزہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یہ دوئیں مطالبے پورے فرمائے۔ پہلا مطالبہ عذاب والا، اے اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا سورۃ النحل دے اندر، فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ دے عذاب نو آیا سمجھو تے ہن مزید جلدی نہ مچاؤ، گویا کہ انجے سمجھو کہ رب دا عذاب آ چکے ہے۔ اور دوسرا معجزہ اس نو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا سورت بنی اسرائیل دے اندر، جڑا انہاں دا دوسرا مطالبہ ہے معجزہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج والا معجزہ دکھا کے انہاں دے اس مطالبے نو بھی پورا فرما دیتا۔ لیکن یاد رکھو جس وقت قوم منہ منگے معجزے دا انکار کرے اس وقت وہ قوم ہلاک اور برباد ہو ویندی۔ حالانکہ چاہیے تو انجی آئی با اے بھی بالکلیہ طور تے نست و نابود ہو ویندے، ہلاک اور برباد ہو ویندے، لیکن اللہ نے فرمایا میری انتہا درجے دی شفقت اور مہربانی ویکھو کہ میں پھر بھی اللہ نے تنوں مکمل طور تے ہلاک اور برباد نہیں کیتا، بلکہ میں پھر سورۃ الکہف اتار کے تواڈے جڑے مطالبات یا جڑے تواڈے شبہات ہیں
انہوں نے شبہات دے جواب میں اللہ پھر تنوں دے رہا۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت دی ہن ترجمہ کرو تاکہ یہ مفہوم ایک توڑے سامنے میں رکھ دیتا سمجھ چاہ جائے۔ فرمایا وما منع الناس، اور نہیں روکیا لوگن، یہ زجر بھی ہے تخویف بھی ہے اور آخرت دا ڈراوا اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں۔ ڈانٹ رہے ہیں اللہ زجر دمانوں دا ڈانٹنا جھنکنا، اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں جھنک رہے ہیں کہ جدہ ہدایت توڑے کول آ گئی ہے تو پھر ہن تنوں چاہیے یہ ہے کہ تسی ہدایت نو قبول کرو، قرآن تے ایمان لاؤ، محمد الرسول اللہ دی اتباع کرو۔ فرمایا وما منع الناس، اور نہیں روکیا لوگن، لوگت مراد کفار مکہ ہیں، جلالین والے نے معنی کیتا۔ این یؤمنو اصل چاہیے من این یؤمنو ان مصدریہ یا من ایمانہم، یہ معنی کر لو کہ انہوں نے ایمان لاون تو نہیں روکیا، اذ جاءہم الہدا، جد آ گئی انہوں دے کول ہدایت۔ ہدایت دے دو معنی علماء کرام نے کیتے ہیں۔ القرآن، قرآن انہوں دے کول جد آ گیا، قرآن دتے ایمان لاون تو انہوں نے نہیں روکیا۔ یہ دوسرا معنی الہدا دے علماء کرام نے کیتا، ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جڑے سراپا ہدایت ہی ہدایت ہیں تے انہاں دا قرآن مجید دوتے اور محمد الرسول اللہ دوتے لفظ خدا دا اطلاق بطور مبالغہ دے ہے، یعنی جڑے نرے ہی سراپا ہدایت ہے، قرآن بھی اور محمد الرسول اللہ بھی۔ فرمایا انہوں نے ایمان لاون تو نہیں روکیا جبکہ آ گئی انہوں دے کول ہدایت۔ وَيَسْتَغْفِرُوا، اس سے تعلق بھی منع الناس نال ہے۔ فرمایا وَمَا مَنَعَ أَن يَسْتَغْفِرُوا، اور نہیں روکیا لوگوں کہ لوگ استغفار کرن اپنے رب دے کولوں، الا ان تأتیہم، اور روکن والی چیز کیڑی ہے؟ ایمان لاون تو استغفار، دو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھیاں، لوگوں ایمان لاون تو اور لوگوں استغفار کرن تو نہیں روکیا، مگر اس بات نے روکیا ان تأتیہم سنت الاولین، کہ آ جائے انہاں دے کول سنت الاولین، پہلے لوگا دا طریقہ، پہلے لوگا دے حالات، پہلے لوگا دے معاملات، جس طرح پہلیاں قوماں نے پیغمبرہ دی اطاعت نہ کی تھی، انہاں دی تکذیب کی تھی، انہاں دی مخالفت کی تھی، اور علل اعلان جدہ انہاں نے پیغمبر دی مخالفت کی تھی، پھر اللہ دا عذاب انہاں دوتے آن پہنچیا۔ وہی الہلاک، اور کیویو ہلاک کر دیونا، جس طرح قوم نوح ہلاک ہو گئی، قوم عاد ہلاک ہو گئی، قوم سمود تباہ و برباد ہو گئی، قوم شعیب نست و نابود ہو گئی۔ اللہ نے انہوں نے جڑا تو ہی اکھاڑ پھینکیا۔ فرمایا اے لوگ اسے انتظار دے اندر ہیں کہ اساڑے اتنے بھی پہلی قومہ دی طرح عذاب آئے اور اللہ تعالیٰ سانو بھی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دے۔ فرمایا اس گل دے انتظار دے اندر ہیں، او تأتیہم العذاب قبولا، یا آ جائے انہاں دے کول عذاب اکھا دے سامنے۔ قبولاً قبیل دی جمع ہے، معنی مختلف قسم دے عذاب، یعنی مختلف قسم دے عذاب انہاں دے تھے آندے رون، یعنی جس کے اندر مکمل طور تے ہلاکت نہ ہوئے۔ پہلی صورت دے اندر آئی مکمل طور تے جویں پہلیاں قوماں ہلاک اور برباد ہو گئیاں۔ فرمایا اس انتظار دے اندر ہیں کہ مکمل طور تے ہلاک اور برباد ہو جاون، اس وقت ایمان قبول کر سن۔ فرمایا اس وقت ایمان قبول کرنے دا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جدہ اللہ دا عذاب آ جائے۔ یا اس انتظار دے اندر ہیں کہ مختلف قسم دا عذاب انہاں دے آندا رہے۔ وَهُوَ الْقَتْلُ يَوْمَ بَدْرٍ، جلالین والے نے معنی کیتا، یعنی جس طرح بدر دے میدان دے اندر کیا ہوئے؟ قتل ہوئے، کہ 70 کافر انہاں دے مارے گئے، بڑے بڑے سرداران قریش اور صنادید قریش اور بڑے بڑے سردار انہاں دے گرفتار ہو کے مسلمانہ دی گرفت دے اندر آ گئے۔ فرمائے اس انتظار دے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے انہاں نو اے عذاب بھی چکھایا ہے، یعنی جس کے اندر مکمل طور تے ہلاکت نہیں بلکہ کچھ اشارات ہیں۔ اس دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورت النحل دی آیت نمبر 112 دے اندر فرمایا۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور مثال بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے، قریتاً ایک بستی دی۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ بستی عام ہے، کوئی بھی بستی مراد ہو سکتی، اللہ تعالیٰ بطور تمثیل اور مثال دے بیان فرما رہے ہیں۔
لیکن اکثر مفسرین فرماندے المراد مکہ عند الجمہور، اکثر اور جمہور علماء مفسرین کرام دے نزدیک اس مراد مکہ دی بستی ہے۔ کانت آمنتا مطمئنتا، جڑی بڑی امن دی حالت دے اندر آئی، نعمت اول حصی کہ انہاں دے کول نہ کوئی خوف آئی نہ کوئی ڈر آئی، بڑے سکون قلب دے نال رہ رہے ہیں، بڑے اطمینان دے نال رہ رہے ہیں، بڑی نعمت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یأتیہا رزقہا، نعمت حصی کہ امن سکون دی حالت وچ رہ رہے ہیں۔ فرمایا یأتیہا رزقہا، انہاں دے کول آندی ہے انہاں دا رزق، تحفے تحائف آندے ہیں۔ مکہ دے مجاور جو آن جس پاسے سفر کرنا لوگ انہوں آدھے کو جنان، حالانکہ باقی ہر قافلہ لٹھی پٹھی رہندا ہے، لیکن اے جلے جا رہے ہیں نا قریش والے جس شہر چ لگنا لوگ انہوں دا استقبال کر دیاں، کیوں جے مکہ دے مجاور جو آن اہل بیت اللہ دی حفاظت کرن والے آن، اس واسطے لوگ انہوں کو جنان آتے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ تو بڑی وافر مقدار دی نال انہوں نے کو رزق آندائی۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر کیا کیتا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہاں لوگوں نے بجائے اس دے کہ شکر کر دے اللہ دے نبی تھے ایمان لے کے آندے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ دی نعمت دی نہ شکری کی تھی نہ قدری کی تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایمان لے کے نہ آئے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہوں بھوک دا اور اللہ تعالیٰ نے انہوں خوف دا لباس پہنا دیتا۔ ہر طرف بدامنی بدامنی پھیل گئی، مسلمانہ دے قتل کرن دا خوف۔ علماء کرام فرمانے کہ 7 سال توڑی اللہ تعالیٰ نے مکہ دوتے قحط مسلط فرما دیتا۔ جدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کر دیتا۔ 7 سال توڑی ایک قحط ریا، حتیٰ کہ مردار اور گندگیاں اور غلاظت کھاون تے مجبور ہو گئے، چمڑے جانوراں دے ابال کے انہاں دا پانی پیون تے مجبور ہو گئے، گندگی کھاون تے مجبور ہو گئے۔ بالآخر ابو سفیان بعد دے اندر جڑے مسلمان ہو گیا، انہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھیجیا، اور اس نے جا کے اللہ دے نبی دے سامنے درخواست کی تھی، اے محمد، انہاں کیا صلی اللہ علیہ وسلم آکھنا ہی، اے محمد تیری ساڑی لڑائی آپس دے اندر ہے مرداں دی، عورتاں اور بچیاں دے تے کوئی قصور نہیں، لہذا دعا کرو ان قومک قد ہلکو، اے اس دے جملے نے، اے محمد ان قومک قد ہلکو، اے محمد یقیناً تیری قوم جڑی وہ ہلاک اور برباد ہو چکی ہے، فدع اللہ ان یکشف عنہم، تے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے کولو عذاب نو ہٹا دے وے۔ بخاری شریف دی روایت ہے، 48 نمبر ہے۔ فدعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ بلند کی تھے، تے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب نو کیا کیتا، ہٹا دیتا۔ یہ ان عذاب آئی کہ جڑا جس دا تذکر اگلے آیات 4 او تأتیہم یأتیہم العذاب قبلا، یعنی جس دے اندر مکمل طور تے ہلاکت نہ ہوئے، مکمل طور تے ہلاکت نہ ہوئے۔ تو اس عذاب تو ہی انہوں نے سبق حاصل نہ کیتا، ایمان لے کے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا استغفار کرن تو اور ایمان لے آمن تو انہوں ایک گل روک رہی ہے کہ انہوں دے کول بھی پہلے لوگوں دی طرح آ جائے طریقہ اور معاملہ اور حالات، انہوں دے بھی اوہی آ جان جڑیاں پہلیاں قومیں تھے آئیں، او یأتیہم العذاب قبلا، یا انہوں دے آ جائے عذاب کئی قسم دا۔ حارث بن نظر، ابو جہل اور کچھ اور سرداران قریش بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے آکھن لگے سورۃ انفال دے اندر، اذ قال اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر محمد سچا ہے، اس دا دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، پھر اساڈو تے پتھراں دی بارش کر کے اسانو تباہ و برباد کر دے۔ حالانکہ اس جا دے کھلو کے دعا کی کرنی چاہیے، اللہ اگر محمد الرسول اللہ سچے ہیں پھر اسانو توفیق ایمان دے، اسی ایمان لے کے آ جائیے، لیکن کیا مانگ رہے ہیں، عذاب مانگ رہے ہیں۔ او یأتیہم العذاب قبلا، اور پھر عذاب آئے جب انہوں نے مخالفت کی تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزہ معراج دا انکار کیتا، پھر اللہ تعالیٰ دے انہوں دے عذاب بھی آیا۔ ایک وہ عذاب جڑا 7 سال قحط انہوں دے مسلط رہا،
اور دوسرا یوم بدر، بدر والا عذاب آیا کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ فرمایا وما منع الناس، اسی دی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں نو ایمان لاون تو اور استغفار کرن تو، یعنی بقی پچھلے زندگی دی جڑے گناہ ہیں کفر اور شرک اور معاصی اور نافرمانی، فرمایا اس دے استغفار کرن تو نہیں روکیا، مگر اس بات نے یعنی اس انتظار دے اندر ہیں کہ ان تأتیہم سنت الاولین، کہ آ جائے انہاں دے کول طریقہ پہلے لوگوں دا، وہی الہلاک، جس طرح پہلیاں قوماں ہلاک اور برباد ہو گئیاں، اسی طرح یہ بھی انتظار چین کہ رب دا عذاب آ جائے اور یہ ہلاک اور برباد ہو جاون۔ فرمایا عذاب آون دے انتظار چین، فرمایا اگر عذاب آ گیا تو پھر ایمان تک قابل قبول ہی نہیں۔ او یاتیہم العذاب قبلا، یا عذاب آ جائے انہاں دے کول سامنے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سن قرآن مجید دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سن کفر شرک معاصی اور ہر قسم دی برائی اور نافرمانی تو بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد